مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله وصدقه النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تعارف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ذی وقار نائب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے صحابہ سے بلند درود پاک کا عطیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا بلجانا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زبان سے ہو بیاں مدح خانِ اہل بیت، مدح خانِ اہل بیت جس کا ذکر کرتا ہے آیا ہے تطہیر سے، اور سر کٹانا گھر لوٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، سر کٹانا گھر لوٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا کے کاروان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میدان اہل بیت۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سامعین کرام، ہماری 12ویں میلاد ذکر شہادت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آج ہم خوش قسمت امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت کی طور سے حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام محفلوں کو امام کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
امام علی مقام امام حسین کا صدقہ ہمیں اللہ عطا فرمائے آمین۔ با فاطمہ خاتون جنت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے کربلا والوں کا کرم اللہ تبارک و تعالی تا قیامت تک ہمارے سروں پر اللہ سلامت رکھے آمین۔ اور سارے اکرام سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ اب یہ بیعت کیا ہوگی؟ ہم نے 10 دن تک اسی بات کی اسی جملے بیعت کے خاطر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، اپنے بھانجوں کو قربان کر دیا، اپنے بھتیجوں کو قربان کر دیا، حتیٰ کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا اس بیعت کے لیے۔ اب اس بیعت میں حقیقت اس دور میں ہوتا کیا تھا؟ بیعت کی حقیقت کیا ہے؟ بیعت کہا کسے جاتا ہے؟ جب بیعت لی جاتی ہے اس کو بیعت کے لیے جب کسی کی بیعت کو قبول کر لیا جاتا ہے، پھر دستور عرب تھا کہ جس کی بیعت کو قبول کر لیا جائے، جس کی بیعت کو قبول کر لیا جائے، اس کے بعد اس کے خلاف ورزی نہیں کرنی، اب اس کے سامنے جنگ کے لیے کھڑا نہیں ہونا، اب وہ چاہے کچھ بھی کرے، کچھ بھی کرے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں، وہ حرام کاری کرے، وہ زنا کرے، وہ شراب نوشی کو عام کرے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو پامال کیا گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کرنے کی وجہ یہی تھی، یزید جانتا تھا کہ اگر مجھے امام کی بیعت مل جاتی، اگر امام کا ہاتھ میرے ہاتھ پر آ جاتا تو مجھے مدینہ کی حکومت اور مجھے حکومت کرنے میں کوئی دشواری نہ آتی، لوگ تمام کے تمام لوگ میری بیعت کے لیے راضی ہو جاتے، تمام لوگ مجھے اپنا امیر جاننے لگتے، لیکن سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ فاسق ہے، یہ زنا کرنے والا ہے، اور اس یزیدی لعنتی کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک آتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر اللہ اکبر بنی امیہ کے بندر میرے ممبر پر ناچ رہے، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ممبر پر میں تشریف فرما ہوتا ہوں، میں جلوہ فکن ہوتا ہوں، میں اپنے صحابہ کو خطاب کرتا ہوں، میں نے خواب دیکھا کہ وہاں پر بندروں کو نچایا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ پھر ایک ایسا وقت آیا مسجد نبی میں کئی دنوں تک، وہ مسجد نبی جہاں پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی امامت فرماتے ہیں، وہ مسجد نبوی جہاں پر ایک نماز پڑھنے کا اللہ کئی اجر عطا فرماتا ہے، وہ شہر مدینہ جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فکن ہے، اللہ اکبر۔ اس شہر مدینہ میں اس مسجد نبوی نے اس یزیدی لشکروں نے اس بدترین ان لعنتیوں نے نعوذ باللہ رب العالمین اپنے گھوڑوں کو باندھا، اللہ اکبر۔ اس مسجد کو ان یزیدیوں نے پلید کیا، گھوڑوں کے پیشاب، گھوڑوں کی لیٹ سے، اللہ اکبر، ان یزیدیوں نے اس مسجد کو پلید کیا۔ وہ مسجد جہاں پر میرے امام غلامیہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، وہ مسجد جہاں پر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امامت فرمائی، وہ مسجد جہاں پر سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امامت فرمائی، وہ مسجد جہاں پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے امامت فرمائی، اللہ اکبر۔ اس مسجد کو لوگوں نے پلید فرمایا، اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جانتے کہ اگر میں اس کو اگر ہاتھ دے دیتا ہوں، دیکھو دنیا کا دستور ہے،
اگر ہمارے یہاں کہاوت ہے نا، سر سلامت تو پگڑی ہزار، بڑی کہاوت مشہور ہے، لیکن امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا اور اس کا دستور بلند دیا، اور کربلا کے ایندھن میں ایک ایسا دستور قائم کر دیا، اگر دین مصطفیٰ کو زندہ رکھنا ہے، اگر مصطفیٰ کے اس کلمات کی توحید کو برقرار رکھنا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تا قیامت تک اگر زندہ رکھنا ہے، مصطفیٰ کے احکامات کو زندہ رکھنا ہے، مصطفیٰ کی سنتوں کو اگر زندہ رکھنا ہے، تو ہمیں سر کو دینا ہوگا اور ہاتھ بچانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ ہاتھ امام کا ہاتھ نہیں تھا، وہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ید اللہ تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو سچے مومنین ہیں اور جو میری راہ میں چلتے ہیں، ان کا چلنا نہیں ہوتا ہے، وہ میرا چلنا ہوتا ہے، ان کا بولنا نہیں ہوتا، بلکہ رب کا بولنا ہوتا ہے۔ بلکہ میرے امام عالی مقام امام حسین کو مصطفیٰ نے اپنا وارث بنا کر بھیجا تھا، اپنا نائب بنا کر رکھا تھا کہ میرے نواسے ایک وقت آئے گا میرے دین پر خطرہ آئے گا، آج ابو بکر کی محنت کو ضائع کیا جائے گا، میرے عمر کی اس حکومت کو پامال کیا جائے گا، میرے عمر کی انصاف کو پس پشت ڈال دیا جائے گا، میرے عثمان کی وہ عظیم سخاوتوں کو قربان کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نواسے میرے صدیق کی صداقت کو قائم رکھنا ہوگا، میرے عمر کی عدالت کو بچانا ہوگا، میرے عثمان کی صداقت کو قائم رکھنا ہوگا، اور مولا علی کے علم کو باقی رکھنا ہوگا۔ میرے نواسے میں نے تمہیں اسی دن کے لیے تیار کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام کی محنت ضائع ہو رہی تھی، یہ صحابہ کرام نے جو دین اسلام کو یہاں تک پہنچایا تھا، آج اس دین پر خطرہ منڈرانے لگا، آج اس دین پر آنچ آنے لگی۔ امام کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے نبی کے، میرے نانا کے ان صحابیوں کی محنت ضائع ہو جائے، میرے مصطفیٰ کے ان صحابیوں کا قربان ہونا ضائع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام نے فیصلہ فرمایا، اور امام نے کربلا کے اندر جانے سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ مصطفیٰ نے فرمایا، حسین میرے نواسے اب تجھے یہاں نہیں رکنا ہے، اب میں نے جس دین کے لیے تجھے تیار کیا اب اس وعدے کو وفا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ نے خواب میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا، وہ امام جانتے ہیں اور میرے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے حضرت امام عالی مقام امام حسین کو کیا بتایا۔ مکہ شریف میں بڑے بڑے معزز صحابہ کرام نے پوچھا کہ امام وہ خواب کیا تھا، میرے مصطفیٰ نے آپ سے کیا فرمایا، آپ نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے پر امام فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے مجھ سے رد دیا ہے کہ یہ خواب اس پر ظاہر نہیں کرنا، جب تک اس جسم کے اندر جان باقی رہے گی اور اس جسم کے اندر روح باقی رہے گی، یہ خواب میرے ساتھ ہی رہے گا اور اس کا پردہ قیامت کے دن خود رب اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ امام کو خواب میں حکم ہوا، میرے مصطفیٰ نے دیا۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا منظر، امام کی شہادت کے بعد اب یزید لشکر وہ ظالم وہ بد، اللہ اکبر، ظالموں میں اتنا بھی ترس نہ آیا۔ اب جتنے شہداء کے لاش مبارک کو، اللہ اکبر، ان لاش مبارک پر بوڑے بوڑوں کو نالوں سے ان جسم اقدس کو، اور کیسے عظیم جسم، ایسا جسم اس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں، وہ زندہ لوگ ہیں۔ ان مبارک جسموں کے اوپر ان ظالموں نے، ان لعنتیوں نے، اللہ اکبر، حضرت عباس کی لاشیں کو کچلا جا رہا ہے، علی اکبر کی لاشیں کو کچلا جا رہا ہے، اصغر کی لاشیں کو کچلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین کی جسم مبارک پر بوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اب خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ جس خیمے مصطفیٰ کی شہزادی، مصطفیٰ کے گھر کی بیٹیاں جس خیمے میں ہیں، اللہ اکبر، خیموں کو لوٹ لیا گیا،
حضرت سفینہ کے کانوں میں جو بالیاں تھی، اللہ اکبر، ظالموں نے کھینچ لی۔ اللہ اکبر، جب ظالموں نے کان کے اندر سے جو بالیاں کھینچی نا، حضرت سکینہ کے کان چھل گئے، کان ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر، حضرت زینب فرماتی ہے ظالموں، تمہیں رحم نہیں آتا معصوم بچی کے اوپر؟ اگر تمہیں سونا چاہیے، اگر تمہیں زیورات چاہیے، کہتے تھے ہم تمہیں اتار کے دیتے تھے، کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھتے نہیں معصوم سے ذاتی تو کتنا درد ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سکینہ کی دونوں کانوں کے اندر سے بالیاں اتار دی گئی۔ اللہ اکبر، وہ شہزادی جو ابھی میرے بابا امام علی مقام امام حسین کی وہ لخت جگر، اللہ اکبر، سکینہ کے بالیوں کو کھینچ لیا گیا، ان کے کانوں کو سے لہو بہایا گیا۔ اللہ اکبر، ان پاکیزہ خاتون، وہ خاتون جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان خواتین کے بارے میں قرآن نے فرمایا نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے لوگ ہیں، اور ہم نے انہیں ایسا پاک کر دیا، ایسا پاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کے اندر ہم نے کوئی نجاست نہیں رکھی، ہم نے ان پر کوئی ناپاکی نہیں رکھی، ہم نے انہیں ایسا پاک کر کے اس دنیا میں بھیجا کہ ان کے جیسا کوئی پاک ہے۔ اللہ اکبر، ان پاکیزہ خواتین کے اللہ اکبر انہیں اپنے خیموں کو جلا دیا گیا۔ اب ان کے جسم مبارک پر جو چادریں لگی ہوئی اللہ اکبر، جسے انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا جسم اقدس پر، اس کی وہ چادریں اللہ اکبر لعنتیوں نے ان خواتین کے جسم سے ان چادر کو چھین لیا۔ ماں زینب فرماتی ہے اپنی خواتین سے اب امام کے نائب بن کر اگر کربلا کے میدان میں اگر کوئی کھڑی ہے تو امام کی بہن حضرت زینب نے وہ کردار ادا کیا کربلا کے بعد مدینہ تک، ایسا کردار کسی کا ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ مولا علی کی شہزادی، اور کیسی شہزادی، اللہ اکبر، مولا کائنات مولا علی صلی اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں میں نے اپنی شہزادی اللہ اکبر ماں فاطمہ الزہرا کا وصال کا وقت نہیں تھا۔ حضرت ماں فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میرے شوہر جب میں چلی جاؤں نا میری زینب، ماں فاطمہ فرماتی ہیں میری زینب وہ تم سے مولا علی اپنے باپ سے، دیکھو بیٹی کی حیا کتنی ہے، ایک بیٹی اپنے باپ سے کتنی حیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں فاطمہ فرماتی ہے نہیں، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، جب تم گھر کے اندر داخل ہوتے ہو نا، جب گھر کے اندر آتے ہو نا تو میری بیٹی زینب میرے پیچھے چھپ جاتی ہے، تم سے حیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، مولا علی سے فرماتے ہیں حضرت ماں فاطمہ کہ جب میرے وصال کے بعد تمہیں کبھی اپنی بیٹی سے ملاقات کا شوق پیدا ہونا، جب انہیں دیکھنے کی تمنا ہونا تو دن کے اجالے میں کبھی نہ آنا، میرے جانے کے بعد وہ کس کی آڑ میں چھپے گی، وہ کس کا سایہ لے کر اپنے آپ کو ڈالے گی، میری زینب اتنی حیا والی ہے، اتنی شرم والی میری زینب ہے۔ اللہ اکبر، ماں فاطمہ فرماتی ہے جب تم ان سے ملاقات کے لیے آؤ نا رات کے وقت آنا، اور جب حجرے میں داخل ہونا تو چراغ کو بجھا دینا، اللہ اکبر، تاکہ رات کے اندھیرے میں تم اپنی بیٹی سے ملاقات کر سکو۔ اور وہ میری بیٹی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا زینب، تم سے کسی سے جھکنے کی ضرورت نہ پڑے، رات کی تاریکی میں نہ تم اسے دیکھ سکو نہ وہ اسے دیکھ سکو۔ اللہ اکبر، وہ زینب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جب وصال کا وقت آیا نا، حضرت زینب نے سے بلایا، فرمایا مجھے اپنی بیٹی دیکھنا ہے۔ وہ مولا علی دیکھیں آج ہمارے گھر کا معاملہ کیا ہے اور اہل بیت کے گھر کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرت زینب کو بلایا، آخری سانس مولا علی کی، اللہ اکبر، فرمایا زینب پوری زندگی تیرے بابا نے صرف تیری آواز کو سنا، اللہ اکبر، وہ راز کبھی نہ کھلتا اگر مولا علی اگر اس وقت مصطفیٰ کی تم نواسی کو ماں زینب کو نہ بلاتے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ زینب
آج سے پہلے میں نے کبھی کوئی دوسری چیز نہیں کر اللہ اکبر۔ حضرت زینب مولا کائنات مولا علی کے قریب آتی ہے، فرماتی ہے بابا جان بتائے کیا مانگنا چاہتی ہے آپ کی بیٹی زینب سے؟ فرمایا زینب پوری عمر اس بڑھاپے میں تیرا بابا سوچتا ہے، آج تک میں نے تیرے چہرے کو نہیں دیکھا، اللہ اکبر آخری بار اپنا چہرہ دکھا دیا، اللہ اکبر۔ حضرت زینب نے جب اپنا پردہ اٹھایا نا اور مولا علی کے سامنے جب چہرہ کھولا نا، مولا علی تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کی زبان سے چیخ نکل جاتی ہے، فرماتے ہیں ہائے اللہ۔ جب مولا کائنات مولا علی نے جب حضرت زینب کے چہرے مبارک کو دیکھا نا، فرمایا کہ تمہاری اماں فاطمہ مجھ سے کیوں فرماتی کہ زینب حیا کرتی ہے؟ آج اس رات سے پردہ اٹھا، اور کیا اٹھا؟ مولا علی نے جب حضرت زینب کا چہرہ دیکھا، فرمایا جس طرح سے تمہاری ماں فاطمہ کا چہرہ تھا ہو میری بیٹی زینب کو اللہ نے وہی حکم اللہ اکبر۔ راز کھولا وہ مصطفیٰ کی نواسی، وہ مصطفیٰ کی شہزادی اور ان کی نواسی حضرت زینب کا ایسا چہرہ جس میں مصطفیٰ کی شہزادی حضرت فاطمہ کا چہرہ تھا، اللہ نے حضرت زینب کو وہی کمال اور وہی نقشہ عطا فرمایا جس نے کبھی اپنے بابا کا سامنے کبھی بے پردہ نہیں ہوئی، آج اسے کربلا کے اندر اللہ اکبر، آج اس کربلا کی سرزمین پر آج ان لعنتیوں نے، آج ان یزیدیوں نے سروں سے چادر کو چھین لیا، انہیں بے پردہ کرنے لگے، اللہ اکبر۔ اور زینب فرماتی ہیں خواتین ہم مصطفیٰ کے گھر کی بیٹیاں ہیں، ہم مصطفیٰ کے گھر کی آبرو ہیں، ہم امام کے گھر کی عزت ہے، ہمیں اپنی عزت کو پامال نہیں ہے۔ فرمایا اپنے بالوں کے سروں کو کھول دو اور انہیں آگے لے آؤ اور اس سے اپنے پردے کو برقرار رکھو۔ اللہ اکبر، یہ مصطفیٰ کی گھر کی بیٹیاں ہیں۔ آج اللہ اکبر میرے اسلام کی کلیسوں کو آج کپڑے تو پورے میسر ہوتے ہیں، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر جب ماں زینب جب ان کی قبر میں انہیں پتا چلا کہ آج میرے مصطفیٰ کی کنیزی، آج میرے اماں کی کنیزی، ماں فاطمہ کی کنیزی آج بازاروں میں بے پردہ کے ساتھ گھومتی ہیں، ان کی دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ ماں زینب فرماتی جس پردے کو بچانے کے لیے زینب نے اپنے بھائی کو قربان کر دیا، جس پردے کو برقرار رکھنے کے لیے زینب نے اپنے سروں سے چادر کو اتار دیا، آج اس پردے کو اللہ اکبر میرے اماں کی خواتین، میرے اماں کی کنیزیں اللہ اکبر آج اسے بازار میں پامال کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر آج لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے کپڑے پہنتی ہیں، اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کی وہ نواسی حضرت زینب اللہ اکبر ان شہزادیوں جیسی کسی کے شہزادیاں نہیں ہو سکتی، ان کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں ہو سکتا، ان کے بابا کے جیسا کسی کا بابا نہیں ہے، ان کی ماں کے جیسی کسی کی ماں نہیں ہے۔ اللہ اکبر دکھاؤ کسی کا بابا تو مولا علی کے جیسا کسی کا بابا ہو، دکھاؤ ایسی ماں تو ماں فاطمہ خاتون جنت زہرا جیسی کسی کی ماں اس کی بیٹی جسے زینب کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر زینب فرماتی ہے اے اسلام کی کنیزوں، میں نے اپنا ہر سب لٹا دیا تاکہ تمہیں عزت مل سکے، میں نے اپنی عزت کو داغدار کرایا تاکہ تمہیں عزت مل سکے، میں نے اپنے گھر کی بیٹیوں کو اور ظلم اور ٹکریت کے سامنے چھوڑ دیا تاکہ تمہیں کوئی ظلم نہ سہنا پڑے، میں نے صبر کیا تاکہ تمہیں اسلام کے اندر، تمہیں معاشرے کے اندر عزت مل سکے۔ اللہ اکبر میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اس زینب کی بات کو یاد رکھنا، اور اگر کبھی کہیں جانا ہونا پردے کا اہتمام کر لینا۔ آج وہ زینب جو اپنے باپ سے اس قدر حیا کرتی ہو تو وہ دنیا والوں سے کس قدر حیا کرتی ہوگی۔ اللہ اکبر آج ہمارا معاملہ یہ ہے ہماری بیٹیاں باپ کے سامنے کھلے عام پھر رہی ہے، باپ اسے ٹوکنے کی کوشش نہیں کرتا، گھر کے لوگ ہیں کیا فائدہ جیسے بھی گھومے، بنا دوپٹے کے گھومے، ایسے ہی بکھرے ہوئے بال کی طرح گھومے۔ اللہ اکبر وہ میرے مصطفیٰ کی شہزادی
حال یہ ہے کہ پردہ بچانے کے لیے گھر سے بھی کوئی دیر پردہ کرے، اور گھر سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان اگر مرد کو ولی بننا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے، فرض نمازوں کو مکمل طریقے سے ادا کرے، شریعت مصطفیٰ کے اوپر پابندی کے ساتھ اگر وہ قائم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام کسی بزرگ سے یہ روایت ہے، فرماتے اگر کسی عورت کو ولی بننا ہو، اگر کسی کو اللہ کی مقدس بندی بننا ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ اسے چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کرے، اللہ اسے ولایت عطا فرمائے۔ دیکھو مردوں کے لیے عبادت کرنی ہے، ریاست کرنی ہے، تقوی، پرہیزگاری، تہجد پڑھنی ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو اپنانا ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر عورت اللہ کی برگزیدہ بندی بننا چاہتی ہے، اگر اللہ عورت کے قریب ہونا چاہتی ہے وہ عورت، تو اسے چاہیے کہ وہ گھر کے اندر رہے، جتنا وہ پردے کا اہتمام کرے گی اللہ کا قرب اسے اتنا ہی حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ کردنا کا منظر ہے، وہاں پہ خیمے جلائے جا رہے اور مصطفیٰ کے گھر کے لوگوں سامان لوٹے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ 10ویں رات ان کا بچھونا کربلا کی زمین ہے، اللہ اکبر۔ 10ویں محرم کی رات ان کا یہ بچھونا کربلا کی وہ ریگستان والی زمین ہے، اور ان کا شامیانہ آسمان ہے، کوئی خیمہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لعنتی یزیدی اپنے خیموں میں آرام سے آرام کر گئے، اللہ اکبر۔ اور حد تو یہاں تک ہو گئی ان ظالموں نے 11 محرم کو، اللہ اکبر، آج کے دن ان لعنتیوں نے، ان یزیدیوں نے، ان قاتلوں کا اللہ اکبر جنازہ پڑھایا۔ وہ مصطفیٰ کے گھر والے جن کے بدن سے کپڑے اتار دیے گئے، اللہ اکبر، ان کے لاشوں کی کوئی مجھے فکر نہیں، اللہ اکبر۔ وہ مقتول، وہ قاتل لوگ جو مصطفیٰ کے گھر کو اجاڑنے کے لیے آئے، اب ان کی نماز جنازہ ان لعنتیوں نے پڑھا ہے، اللہ اکبر، ان کو مجبور کیا گیا، اللہ اکبر۔ 11 محرم کے دن اللہ اکبر ان 72 سروں کو لے کر نیزے کی نوک پر، اللہ اکبر، نیزے کی نوک پر دیا۔ ایسے سب کائنات میں کسی کا ایسا عظیم سر، اللہ اکبر، کو 72 کے سروں کو نیزے کی نوک پہ رکھا گیا اور شمر کے ذریعے اللہ اکبر کوفہ کی طرف روانہ کر دیے گئے۔ 72 سر نیزے کی نوک پہ، اللہ اکبر۔ اور بنا اجالے کے اونٹوں پر، اللہ اکبر، ان خواتینوں کو جیسے کسی سامان کو لاتی، اللہ اکبر، اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر، اللہ اکبر، ان مصطفیٰ کی شہزادیوں کو رکھ دیا گیا، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک نکتہ دے رہا ہوں، کربلا کے اندر کا ایک نکتہ۔ یزیدیوں کو کیا ضرورت تھی؟ یزید کیا چاہتا تھا کہ امام کی بیعت مل جائے۔ اب اگر اسے امامت سے خطرہ تھا، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اگر اس کائنات کے اندر اگر سب سے حسین اور امام کا نائب اور اس وقت کا سب سے بڑا مفکر، اس وقت کا سب سے بڑا محدث اگر کربلا میں کوئی پایا جاتا وہ بیمار زین العابدین کی شخصیت تھی، اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین کے قریب جب یزیدیوں نے ننگی تلوار کے ساتھ حضرت امام زین العابدین کے سامنے کھڑے ہوئے نا، دیکھو امام نے وہاں پر صبر آزمانا تھا۔ اب اس کے بعد کسی کو اب امتحان ختم ہو چکا تھا، اب امتحان کی باری نہ تھی، اب امتحان دینا تھا۔ اب حضرت زین العابدین کی طرف
وہ یزیدی بڑے ننگی تلوار کو لیکر حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اگر کسی ماں کی اندر یہ طاقت ہے، اگر کسی ماں نے ایسا بہادر جنا ہے تو آئے اس زین العابدین سے مقابلہ کر لے، آئے اب وہ قریب کا بھوکا پیاسا، اب وہ امام کا شہزادہ، اب وہ مصطفیٰ کا نائب حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اب اگر علی کا دوسرا بدر دیکھنا ہے تو زین العابدین دکھائے گا، اگر تمہیں خیبر دیکھنا ہے تو اب زین العابدین دکھائے گا، اگر تمہیں خندق دیکھنا ہے تو زین العابدین دکھائے گا، اگر تمہیں حنین دیکھنی ہے اب زین العابدین دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب مولا علی کا شہزادہ، اب مولا علی کا پوتا کربلا کے اندر میں اب جوہر حیدری دکھانے پر آ گیا۔ میرے امام کو جوہر دکھانے کی اجازت نہ تھی، میرے امام کو تلوار چلانے کی حکم نہ تھی، میرے امام کو جس صبر کرنا تھا، میرے امام کو اللہ کی حکمت پر راضی ہونا تھا۔ اب یہاں پر کرامت کا ظہور ہوتا ہے، اب کرامت کو امام کے لیے روک روکا گیا تھا۔ امام چاہتے تو کربلا میں کئی کرامت کی ظاہر ہوئی تھی، اگر امام چاہتے اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنے سر کو اٹھا دیتے تو 22,000 کا لشکر ویسے ہی بنا ہو جاتا، لیکن کائنات میں امام کا امتحان بتانا تھا اور امتحان امام نے دے دیا۔ اب امام کے بعد کربلا کے اندر آپ دیکھیں کربلا کی تاریخ کا ہر ایک معاصرہ اور ابن عساکر لکھتے ہیں کہ کربلا کے اندر میں ابن عساکر بڑے مفکر ہیں اور کربلا کے اندر میں جتنی روایتیں حضرت امام عساکر سے ملتی ہیں اس سے بڑھ کر کسی نے نہیں لکھا۔ وہ اس نے معتبر دلیلیں اور معتبر روایتیں بنا بیان کر دی ہیں۔ کربلا کے اندر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد کسی کو شہید نہیں کر دیا، کیوں کہ اب اللہ کی رضا کے لیے امام نے اپنی جان قربان کر دی۔ اب مصطفیٰ کے نانے مصطفیٰ کے وعدے کو وفا کر دیا گیا۔ اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ امام زین العابدین کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکے۔ اب امام کا شہزادہ تنہے تنہا اگر جوانوں کے اندر اگر کوئی وہاں پر موجود تھا تو وہ صرف حضرت امام زین العابدین کے۔ اللہ اکبر۔ اگر خاندان اہل بیت میں سنی اور اہل بیت کی داستان بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی مصطفیٰ کا شہزادہ تمہارے یہاں آ جائے نا، اگر تمہارے اندر کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہو نا، کسی سے قرض دے کر اس کی خدمت کرنا، اس کا اجر مصطفیٰ کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے خاطر مصطفیٰ کے گھر والوں نے ہر ایک چیز کو قربان کر دیا، ہماری عزت کے لیے اپنی عزتوں کو پامال کر دیا، ہم چین سے رہ سکیں اس لیے انہوں نے اپنے چین کو قربان کر دیا۔ اگر ہمارے خاطر اگر کسی نے اپنے گلے میں زنجیروں کو پہنا، حضرت امام زین العابدین کے سامنے کسی کی ہمت نہ تھی، اب کسی کی طاقت نہیں تھی کہ وہ لڑنے کے لیے آ جائے، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اعلان کیا اور تمہاری طاقت نہیں ہے کہ اس علی کے پوتے کا تم مقابلہ کر سکتے۔ اب وہ جاتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ اب ہماری ہمت نہیں، اب کسی کے اندر بھی جرأت نہیں تھی کہ کوئی تلوار اٹھا سکے۔ سب کے دلوں میں اللہ کا ایسا خوف حاصل ہوا، لیکن انہیں دنیا کی لالچ نظر آ رہی تھی، انہیں دنیا کی شہرتیں، دنیا کا مال و متاع انہیں نظر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین لوہے کی زنجیروں سے جکڑا گیا، گلے کے اندر لوہے کی زنجیریں لگائی گئی، آپ کے دونوں ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں لگائی گئی، آپ کے پیر مبارک میں لوہے کی زنجیر لگائی گئی۔ اللہ اکبر۔ ان زنجیروں کا وزن اتنا تھا، اس قدر وزن تھا کہ حضرت امام زین العابدین اچھی طرح سے سیدھے کھڑے نہیں ہو پائے تھے۔ انسان جس طرح سے نماز کے اندر رکوع میں جھکتا ہے، اللہ اکبر، کس قدر بھاری بھرکم میرے مصطفیٰ کے پیروانوں پر کتنا ظلم، اس قدر بھاری بھرکم زنجیریں حضرت امام زین العابدین کو پہنائی گئی کہ وہ آپ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ رکوع کی حالت میں انسان کیسے جھکا ہوا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اس حالت میں حضرت امام زین العابدین کو 72 سروں کے ساتھ اور مصطفیٰ کے گھر والوں کے ساتھ کوفہ کے گورنر ہاؤس میں پہنچایا گیا، اللہ اکبر، ابن زیاد کے پاس۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن زیاد کے سامنے امام عالی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کربلا پیش کیا گیا ایک تشت کے اندر، ایک بڑے تھار کے اندر، اللہ اکبر، وہاں پر 90 سال کے ایک مصطفیٰ کے صحابی تھے، اللہ اکبر، اس لاشتی نے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور، اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا، بڑا چورا، اللہ اکبر، اس نے حضرت امام کے لبوں پر خنجر مارنے لگا، لب مبارک سے اس بدبخت نے لعنت کی امام کے لب مبارک پر اس پیشانی پر خنجر مارنے لگا۔ وہ ضعیف صحابی فرماتے لعنتی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا، امام کو اپنے گود میں بٹھا دیا، ان کے لبوں کا وہ بوسہ لیتا مصطفیٰ کی وہ بوسہ گاہ ہے، ہم نے دیکھا مصطفیٰ اپنے نواسے کی پیشانی کو چومتے تھے، اس پیشانی کے اوپر لعنت یہ کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ بدبخت نے صحابی کو جواب دیا اور کہا کہ تیری عقل ظاہر ہو چکی ہے اور تو بڑا ہو گیا، تیرے بڑھاپے کی وجہ سے تجھے چھوڑ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ وہ صحابی وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن لعنتی نے لوگوں کو اس کے پیچھے سپاہیوں کو بھیج کر، اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے اس لعنتی کو چین نہ تھا، اس نے اس صحابی رسول کو بھی قتل کر دیا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ سر انور، امام کا ایسا سر، لشکر جب کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اب آپ کو بتا چلو حکمت امام کیا ہے، امام کی حکمتیں کیا ہے، امام کی کرامتیں کیا ہے۔ اگر امام کرامت پہ آ جائے تو ان کے سر سے بھی کرامتیں ظاہر ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سب سروں سے آگے ہے اور سب لوگ زمین پہ چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، اور یزیدی کا لشکر پیدل چل رہا ہے، میرے امام کا سر نیزے کی نوک پر بھی اونچا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا یہ سب سے اونچا اور یہ سب سے اونچا سر کس کا ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ اکبر کیا فرماتے ہیں، یزید کہنے والے سے کہا کہ یہ اس کا سر ہے جو امیر المؤمنین نعوذ باللہ امیر الکیروں سے اس یزیدی کو اس لعنتی کے جو ان کی باتیں ہیں ان کا سر بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے جواب دیا کہ وہ ہار کے بھی ایسا جیتا ہے اور ایسا بلند ہوا ہے، آج تمہارے قدم زمین پر لگ رہے ہیں لیکن میرے امام کا سر آج بھی بلند ہے۔ فرما دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین کا سر کٹ کر بھی اتنا بلند ہے، آج یزیدی زمین پر چل رہے ہیں، آج یزیدیوں کے پیر زمین پر ہے، لیکن میرے حسین کا سر آج بھی اتنا بلند ہے، آج بھی اتنا بلند ہے کہ اس سر کے مقابلے میں اس کی بلندی پہنچ نہیں سکتی۔ اور میرے امام کا سجدہ قیامت تک اس زمین پر ایسا قرض ہے، ایسا قرض ہے کہ میرے امام کی وہ نماز ایسی نماز، فرمایا کہ اصلی نماز کون ہے دنیا کو یہ پتا نہیں، اصلی نماز کون ہے دنیا کو یہ پتا نہیں۔ رب نے کہا کہ مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھا کر، رب نے کہا اے مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھا نہیں کیونکہ تمہاری پشت پہ یہ تھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام امام حسین کا وہ سجدہ رب نے مصطفیٰ سے فرمایا کہ تمہارے نواسے کا میرے مقبول بندے کا سجدہ زمین پر ایسا سجدہ ہے الا قیامت تک میں اس سجدے کی بدولت مصطفیٰ میری تیری امت کو ایسی بخشش کا پروانہ عطا فرماؤں گا اور تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ سچے حسین نے امام عالی مقام سے جو سچی محبت کرتے ہیں امام عالی مقام سے ایسا سجدہ ادا کیا کہ مصطفیٰ کو اس سجدے سے اٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ مصطفیٰ تمہارے سجدے کو تبدیل کرنا ہوگا، تمہاری پشت پر ایسی عظیم شخصیت بیٹھی ہوئی ہے کہ
کہ جو سجدے میں جائے گا پھر کبھی اس کا سر سجدے سے نہ اٹھے گا۔ اللہ اکبر، کربلا کے اندر میں میرے امام کو بتا دیا، امام نے کربلا کی زمین پر ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا، سر زمین میں کربلا کے اوپر میرے امام کا ایسا سجدہ کر ہوئے قیامت تک اس سجدے کا قرض کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر ایک قول و فعل کے اوپر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو حضرت زینب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری ماں بہنوں کو ماں فاطمہ خاتون جنت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو کربلا والوں کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین اصل رہ جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم۔